اور نبی علیہ السلام دی قبر مبارک تیار ہو گئی ہے، غسل کفن تدفین ہونے لگی ہے۔ نبی علیہ السلام نے قبر چ کون اتارے؟ پھر مسئلہ چلے ہے، پھر صحابہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے صحابہ، نبی دے اہل بیت رسول اللہ نے قبر مبارک تو اتارن، صحابہ اکرام نے بیعت کیتا ہے، مشورہ فرمایا علی عباس اور فضل قبر پاک اندر اترن، اصل نبی علیہ السلام دا جسم پاک پکڑان دیا۔ صحابہ اکرام قبر پاک اندر اترے نے، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا جسم پاک قبر اندر رکھیا گیا ہے۔ سرحانے والا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، درمیان اندر سیدنا فضل نے، قدمہ والا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام دا جسم پاک قبر مبارک اندر اتارے گیا ہے، قبر پاک اندر اتاری ہے۔ سیدنا شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر قبر پاک دے کھڑے نے، رو رہے نے۔ فرمایا او عبداللہ ابن عباس، فرمایا جی شکران، فرمایا چادر جیڑی میں نبی علیہ السلام دے نیچے بچھا دینا سا، نبی علیہ السلام بیٹھ جان دے سن، آج تو بعد میں کہ دے تلے چادر بچھاواں گا، کون اوپر بیٹھے گا؟ سب صحابہ اکرام حجرہ عائشہ اندر رو رہے نے۔ سیدنا عباس فرمان دے شکران چادر پکڑاؤ، پکڑیے، نبی علیہ السلام دے جسم مبارک اٹھایا گیا ہے، چادر بچھا دیتی گئی ہے، اوپر رکھ دیتا گیا نبی علیہ السلام نو۔ سیدنا عباس کہنے لگے محبوب جی یہ چادر بھی تہاڈی ہے، جس طرح تسی جا رہے جو تہاڈی چادر بھی جا رہی ہے۔ نبی علیہ السلام دے قبر مبارک تے جو پتھر رکھے جا رہے نے، سلیٹاں رکھیاں جا رہی نے، پیرا وال سیدنا عباس کھڑے نے، انہاں دے قریب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے نے۔ فرمایا او عباس جی مغیرہ، فرمایا نبی علیہ السلام دے پیرا والوں بندن باندھے، بندن کھول دیتا جائے۔ سیدنا عباس فرمان لگے او مغیرہ میرے ہاتھ اندر پتھر ہے، تسی نیچے آ جاؤ، قبر اندر اتر آؤ۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبر پاک اندر اترے نے، انہاں اتر کے نبی علیہ السلام دا بندن کھولیا ہے، اپنے ہتھاں دی ہتھیلیاں نو نبی علیہ السلام دے پیراں نال لگایا ہے اور روندے پے نے، قبر پاک اندر کھڑے نے۔ فرمایا اللہ تو گواہ ہو جا، اج آخری وقت نبی پاک دے جسم مجھے دا ہاتھ لگا مغیرہ بن شعبہ ہے۔ نبی علیہ السلام دی تدفین تو بعد سب تو پہلو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ حجرہ مبارک چو باہر آئے، حجرہ مبارک تے باہر سے اندر ازواج مطہرات نبی علیہ السلام دی بیٹیاں نے کھڑی ہیں۔ سب تو پہلو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ باہر آئے، اماں جی فاطمہ آگے بڑھیاں، فرمایا انس دفنائے جو اس پیغمبر نو جس نبی تو بنا ایک پل نہیں سی گزار دے۔ فرمایا او انس کس طرح اس نبی دے اوپر مٹی ڈال آئے ہو؟ سیدنا انس رونے پہ فرمایا فاطمہ اللہ دی قسم اسی مجبوراں، اللہ دا عمل اللہ دا فیصلہ سن کر کچھ نہیں سکتے۔ فرمایا انس پھر سنو، آج تو بعد واقعی میرے باپ دے سر اندر درد نہیں ہوئے گی، کوئی میرے باپ پتے گنجی اوجری نہیں ڈالے گا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات پاک لے درود و سلام نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک لے حضرات قرآن پاک نے متعدد انبیاء اکرام دی موت دا ذکر فرمایا اس طرح سمجھیے سارے انبیاء کرام دا نام تو نہیں لیکن چند انبیاء کرام جنہ دے نام دے نال اللہ نے لفظ موت دا استعمال کیتا ہے سیدنا عزیر علیہ السلام اللہ دے نبی نے انہاں دا گزر ایک بستی چ ہویا فرمان لگے کہ کون ہے جو اس کو دوبارہ زندہ کرے گا اس بستی کو جو بستی فوت ہو چکی تھی اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام نو 100 سال موت دیتی اور دوبارہ زندہ فرمایا عزیر علیہ السلام دی موت دا ذکر قرآن نے کیتا ہے اسی طرح یعقوب علیہ السلام دی موت دا ذکر بھی قرآن نے کیتا ہے یوسف علیہ السلام توفانی مسلمان انہاں دی موت دا ذکر بھی قرآن اندر موجود ہے اس طرح بے شمار انبیاء اکرام نے جنہ دی موت دا ذکر قرآن پاک نے بیان کیتا ہے جس طرح دیگر انبیاء کرام دی موت دا ذکر قرآن اندر موجود ہے اسی طرح سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی موت دا ذکر بھی قرآن نے کیتا ہے قرآن پاک نے پتہ نبی علیہ السلام دی موت دا کس انداز ذکر فرمایا ہے قرآن پاک پڑھیے قرآن پاک اللہ فرماندے نے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي
ومماتی للہ رب العالمین۔ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی موت دا ذکر اللہ نے قرآن پاک اندر فرمایا ہے۔ فرمایا میرے محبوب جی اعلان فرما دیجئے میرا زندہ رہنا، میرا وفات پا جانا للہ رب العالمین۔ قرآن پاک دا ایک اور مقام، قرآن دی قطعی نص تو قرآن تو موجود ہے محبوب کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی موت دا ذکر قرآن دی اور جگہ رب نے فرمایا ہے۔ فرمایا انکا میت و انہم میتون۔ قرآن دے اور مقام سنیے، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ اے محبوب ساری دنیا نو اسا موت دی نہیں سلا دواں گے تے تواڈے تے بھی موت آئے گی۔ اگر انج سمجھ نہیں آئی اے قرآن پاک دی کو رائے سنیے، فرمایا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اے میرے محبوب اعلان کر دیجئے اساں ساری دنیا نو موت دواں گے، پیغمبرانوں بھی موت آئے گی، بقا اللہ دی ذات نو ہے۔ اگر انج سمجھ نہیں آئی قرآن پاک دے اور مقام سنیے، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئماتا۔ حضرات سنیے توجہ فرمائیے، محبوب دی موت دا ذکر قرآن نے فرمایا ہے۔ یہ تو قرآن سی آئی ہے صحیح البخاری اندر حدیث مبارکہ سنیے، میں قرآن چو بھی ثابت کروں گا محبوب دی موت دا وقت آیا ہے۔ حدیث مبارکہ سنیے، سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام دے کون خاتون محبوب جی مینو کچھ بیت المال اندروں مال دیتا جائے، محبوب جی میں ضرورت منداں حقداراں مینو بیت المال اندروں کچھ مال دیتا جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بی بی ہجے بیت المال اندر کچھ نہیں، تو کچھ وقت تو بعد آنا مال مل جائے گا۔ اس عورت دا الفاظ سنیے، کہنے لگی محبوب جی میں آواں تے تسی زندہ نہ رہو۔ یا رسول اللہ میں آواں تساں زندہ نہ رہو۔ نبی علیہ السلام نے تو نہیں فرمایا صحابہ نو سمجھاؤ مینوں موت نہیں آئے گی۔ نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا صحابہ دسو اس بی بی نو مینوں موت نہیں آئے گی، بلکہ فرمایا میں نہ ہواں تے میرے ابو بکر موجود ہون گے او دے کولوں لے لینا۔ حضرات سنیے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ نے محبوب دی موت دا ذکر فرمایا ہے۔ 29 سفر نبی علیہ السلام رات دا وقت ایک جنازہ پڑھا کے نبی علیہ السلام آئے۔ نبی علیہ السلام دے ماتھے پاک دے پٹی بندی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام دا سر مبارک بنیا ہویا ہے۔ نبی پاک گھر تشریف لے کے آئے، حجرہ عائشہ اندر تشریف لے کے آئے۔ توجہ کیجئے، غور فرمائیے، نبی علیہ السلام دی وفات دا ذکر سنیے، غور فرمائیے۔ نبی علیہ السلام 29 سفر دی رات جنازہ پڑھا کے آئے، گھر اندر تشریف لے کے آئے۔ نبی علیہ السلام دے سر پاک اندر درد ہو رہی ہے، آپ نے سر اندر پٹی بننی ہے۔ اماں جی عائشہ محبوب نبی علیہ السلام نو فرما دیا نے محبوب جی خیر تسی سر اندر پٹی بننی ہوئی ہے۔ فرمایا عائشہ جی محبوب جی، فرمایا عائشہ میرے سر اندر درد ہو رہی ہے اور میرے سر اندر درد ہو رہی ہے، بخار دی شدت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، اماں جی عائشہ فرما دیا نے محبوب جی درد تے میرے سر اندر بھی ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جی محبوب جی، فرمایا عائشہ کچھ نہیں ہوئے گا، اگر تسی میری زندگی اندر وفات پا جاؤ، فوت ہو جاؤ، میں تو انہوں غسل بھی خود دواں گا، کفن دواں گا، بعد اندر
اندر قبر اندر اتاراں گا۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگی اما بوب جی پھر اگلی گل بھی کرو کہ تساں مینوں میرے وفات تو بعد نواں نکاح بھی کرو گے، ایک نئی عورت اپنے نکاح اندر لے کے آؤ گے۔ اور نہ جی اما جی عائشہ روندے پیاں نے، فرمایا اما بوب جی میری تے خیر ہے، اللہ نہ کرے تسی میری زندگی اندر وفات پا جاؤ۔ یا رسول اللہ اللہ نہ کرے تسی میری زندگی اندر وفات پا جاؤ، تھوڑی جدائی تھوڑا دنیا تو چلے جانا میں عائشہ کو برداشت نہیں ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا عائشہ صبر کرو میں چلا بھی جاواں گا، پردہ ہوئے گا، میرا جانا حقیقی نہیں ہوئے گا، بلکہ نبی علیہ السلام نے اما جی عائشہ دے الفاظ نو سنیا اور سمجھیا اور من لیا ہے۔ 29 سفر تو بعد نبی علیہ السلام کی طبیعت زیادہ خراب ہوندی جا رہی ہے۔ اگلا دن ہویا ہے نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام مسجد نبی اندر تشریف لے کے آئے، جڑا دروازہ نبی علیہ السلام دا حجر پاک چو مسجد نبی اندر کھل دے دروازے دے در دیے، نبی علیہ السلام آئے، صحابہ کرام انہوں زور دی نماز کرائی ہے، سلام پھر ہے، فرمایا میرے صحابہ جی محبوب جی، فرمایا بیٹھے رہا جے گرانو نہ جایا جے، فرمایا میں تو آٹے نال اج گل کرنی چاہنا وا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام نو بٹھا لیا ہے، سارے صحابہ کرام بیٹھے نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگو سن لو، او صحابہ کرام دی جماعت ایک اللہ دا پیارا بندہ ہے جنہوں اللہ نے اجازت دیتی ہے دنیا تروے ہو دی مرضی، اللہ کو جانا چاہے ہو دی مرضی، اس بندے نے اللہ دی ملاقات دعوت نو قبول فرما لیا، اللہ کو جانا چاہ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بات کی دی ہے، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو غور نہ دیکھ رہے نے اور بات سن رہے نے کہ کوئی اللہ دا پیارا دے دا ذکر ہو رہا ہے۔ اتنی بات ہوئی ہے سیدنا صدیق مسجد نبی دے کونے اندر رو رہے نے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا صدیق کیوں رو رہے جو؟ نبی علیہ السلام تے کسے بندے دی بات فرما رہے نے، نبی علیہ السلام تے کسے بندے دی گل کر رہے نے۔ سیدنا صدیق دے الفاظ سنیے، فرمایا عمر نہیں پہنچے جتے صدیق دی سمجھ پہنچ گئی ہے، نہیں پہنچے جتوں تک صدیق دی سمجھ پہنچ گئی ہے، عمر تسی نہیں سمجھے جو صدیق سمجھ گیا ہے۔ عمر دسو کون ہو سکتا ہے زمین تے جنہوں اللہ اجازت دوے دنیا تے رہو تو تہاڈی مرضی، اللہ کو جانا چاہو تہاڈی مرضی، محبوب اپنی وفات دی خبر دے رہے نے۔ فرمایا عمر تسی نہیں سمجھے، صدیق سمجھ چکے ہیں، نبی علیہ السلام اپنی وفات کی خبر دے رہے ہیں، صحابہ اکرام نہیں سمجھ رہے، صدیق رو رہے ہیں۔ فرمایا عمر فاروق اور دیگر صحابہ تم نہیں سمجھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کی خبر دے رہے ہیں۔ بات کو سمجھ آتی اس وقت ہوتی ہے بات جب انسان کسی کے ساتھ رہتا ہو۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ وقت گزارا تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ، ساری عمر کلمہ پڑھنے کے بعد گزار دی نبی علیہ السلام کے ساتھ، کیسے نہ سمجھتے کون ہے؟ نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر کو صدیق سمجھ گئے۔ اس امت میں سب سے سمجھدار اگر کوئی ضعیف صحابی گزرے ہیں اللہ کی قسم سیدنا ابوبکر صدیق ہے۔ کیا تربیت کی تھی نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی؟ آج کے سارے سکول کالج یونیورسٹی مل جائیں اللہ کی قسم نبی علیہ السلام کے صحابی جیسا ایک بندہ بھی تیار نہیں کر سکتے۔ یہ نبی علیہ السلام ہی تھے جو اپنے صحابہ کو تیار کیا۔ فرمایا عمر تسی نے سمجھ رہے، عمر تسی اتھوں تک نہیں پہنچے جتھوں صدیق پہنچ گئے، تسی نہیں سمجھے، نہیں سمجھے۔ انک میت وانہم میتون، صدیق فرمانے صحابہ خیال کرنا تھوڑے دن محبوب سڑ دو جدا ہون والے نے۔
صدیق سمجھ گئے دنیا سے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اس بندے نے اللہ دی دعوت نو قبول فرما رہے، اللہ دے کول جان دا اعلان فرما لیا۔ اے میرے صحابہ اس بندے نے اللہ دی دعوت نو قبول فرما لیا، وہ بندہ اللہ کو جا رہا ہے۔ صحابہ اکرام نو سیدنا صدیق نے آگاہ فرمایا، توجہ دلائی ہے، اے نبی علیہ السلام دی وفات دا ذکر ہو رہی ہے۔ پھر ممبر مصطفیٰ تے محبوب تشریف فرمان ہے، آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اے اللہ یہودیاں تے عیسائیاں تے لعنت کر دے، انہوں نے اپنے پیغمبراں دیاں قبراں نو میلہ گاہ بنایا ہے، قبراں تے کبے تے چبے بنائے نے۔ اللہم لا تجعل قبری عیدا، اے اللہ میں دعا بھی کر دواں، صحابہ سن لو، میری قبر تے عیدگاہ نہ بنانا، میلہ نہ بنانا۔ بڑی ہی درد بندہ انداز نہ میں بات عرض کر رہی ہوں، اکثر اختلاف کیتا جاندا ہے، تساں جھنڈیاں کیوں نہیں لاندے، محلے کیوں نہیں سجاندے؟ سن لیجئے اللہ دی قسم، سب تو عظیم جگہ ہوئی ہے، وما ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ جائیے جو حجاج کرام جو عمرہ کر کے آئے لوگ پوچھئے ان سے، مسجد نبوی کی رونقیں دیکھیے، بیت اللہ کی رونق دیجیے، نہیں دکھا سکتے مسجد نبوی میں ایک جھنڈی، نہیں دکھا سکتے مول مزاج جو تسی اپنا لے آئے، کیوں مجبور کر دے جو ایسے معاملات ہے جہدے اتنے آج مسجد نبوی بھی مصروف نہیں، مکہ مدینہ بھی مصروف نہیں۔ آئیے حضرات سنیے، توجہ فرمائی ہے، نبی علیہ السلام نے بد دعا فرمائی ہے، محبوب نے خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ کرام نو اطلاع دیتی ہے، پھر فرمایا میرے صحابہ میں سہارا دو، ممبر تو اتارو۔ نبی علیہ السلام نو سہارا دیتا گیا ہے، صحابہ کرام نے محبوب نو ممبر تو سہارا دے کے نیچے اتارے ہے، آپ دے سر اندر درد ہو رہی ہے، پٹی دوبارہ بن لی ہے، محبوب نے فرمایا مینوں میرے گھر تک پہنچایا جائے۔ نبی علیہ السلام اپنے گھر اندر چلے گئے نے، ربیع الاول دن آغاز نے، سفر دا مہینہ ختم ہویا ہے، ربیع الاول دا آغاز ہے، یہ جو ماحول ساری کفیت سنیے، توجہ فرمائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اللہ تعالیٰ جزا دے، میرے گھر تک پہنچا دیتا ہے۔ صحابہ کرام چلے گئے نے، محبوب اپنے گھر اندر تشریف لے کے آئے، اگلا دن ہویا ہے، نبی علیہ السلام اپنی چرپائی تے آرام فرما رہے ہیں، نبی علیہ السلام نو بے ہوشی دا عالم ہو گیا ہے، کمزوری دی وجہ تو نبی علیہ السلام نے اکھاں کھولیاں نے، فرمایا عائشہ جی محبوب، فرمایا نماز ہو گئی ہے، نہیں محبوب، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے صدیق نو کو میرے مصلی تے کھڑا ہو جائے، میری جماعت صحابہ نو نماز کروائے۔ اماں جی عائشہ رو پئیاں، فرمایا محبوب جی میرے باپ ابو بکر نہ کو نرم دل لے کہ تواڈے مصلی تے کھڑے کھومن تواڈی یاد آئے، ہو سکتا نماز مکمل نہ کر سکن۔ فرمایا عائشہ تکرار نہ کرو، بحث نہ کرو، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ عائشہ اللہ پسندی نہیں کر دے، اللہ دی پسندی نہیں، اللہ محمد مصطفیٰ دے مصلی دے صدیق تو علاوہ کسے نو کھڑا کھڑ دے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ کیوں باس کر رہی ہیں، تکرار کر رہی ہیں جے اللہ پسند نہیں کر دے، میرے صدیق تو علاوہ مصلی رسول تے ابو بکر نو کو نماز کرواو۔ ٹھیک ہے محبوب، میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمان دیا نماز پڑھاڑ، سیدنا صدیق مصلی تے کھڑے ہو نماز پڑھا رہے ہیں۔ حضرات سنیے کی حالت کفیت ہوئے گی، سیدنا صدیق مصلی رسول تے کھڑے ہیں، نماز کرا رہے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ عائشہ نہ تکرار کرو، نہ بحث کرو، آسمان کا رب پسند نہیں کرتا صدیق کے سوا کوئی مصلی رسول پہ کھڑا ہو جائے۔ حضرات بات آئی تو میں کر جاؤں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت موجود ہے، علی المرتضیٰ موجود ہے، عمر فاروق موجود ہے، عثمان موجود ہے، سیدنا فضل موجود ہے، سیدنا عباس موجود ہے۔ محبوب فرما رہے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ باس نہ کرو، آسمان کا رب میرے مصلی پر صدیق کے سوا کسی کو پسند ہی نہیں کرتا۔ مرو ابا بکر، ابو بکر کو کہیے نماز کرائے۔
اللہ کی پسند ہے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. عائشہ اللہ پسند ہی نہیں کرتے میرے صدیق کے سوا کوئی اور میرے مصلی پہ کھڑا ہو جائے. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. عائشہ میرے صدیق نو کو مصلی تے کھلو جائے نماز کرائے. سیدنا صدیق مصلی تے آئے نماز کرائیے. نبی علیہ السلام دی کچھ حالت بہتر ہوئی ہے. محبوب بیٹھن دی کوشش فرما رہے نہیں لیکن بیٹھے نہیں جا رہے. نبی علیہ السلام نے آواز دی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا عائشہ جی محبوب جی. فرمایا مینوں سہارا دو, مینوں چرپائی تے دوبارہ لٹا دو. نبی علیہ السلام چرپائی تے دوبارہ آئے. نبی علیہ السلام چرپائی تے نے. اس دوران سیدنا عباس سیدنا فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عباس سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے چچا نے اور چچا دے بیٹے سیدنا علی نے نبی علیہ السلام دے کر اندر آئے. محبوب دی چرپائی دے قریب کھڑے ہو گئے نے. فرمایا علی عباس تسی صدیق دے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ لوگوں سن لو سیدنا صدیق دے بارے رسول اللہ فرما رہے نے او علی عباس تسی صدیق دے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ فرمایا محبوب جی اساں سوچیا توڑی حالت طبیعت دا پتہ کر لئیے پھر نماز پڑھ دیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوں ٹھہرو مینوں نال لے جاؤ. نبی علیہ السلام نے اپنے ایک بازو سیدنا عباس دے کندھے تے رکھی ہے, ایک بازو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کندھے تے رکھی ہے. آپ نے فرمایا مینوں سہارا دو, مینوں مسجد لے جاؤ, میں مسجد صدیق نوں نماز کراوندا ویکھنا چاہنا وا. نبی علیہ السلام سہارا لے صحابہ کرام دا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف جا رہے ہیں. ابن حبان دی روایت صحیح سلسلہ حدیث صحیح اندر حدیث پاک موجود ہے. نبی علیہ السلام سہارا دے کے صحابہ لے جا رہے ہیں اور محبوب دے پیران دے انگوٹھے نال زمین تے لکیر بندی جا رہی ہے. کمزوری دی وجہ تو نبی علیہ السلام اپنا جسم پاک اٹھا نہیں رہے. نبی علیہ السلام دی کیفیت حالت بڑی نازاز ہے. آپ نے فرمایا صحابہ لے جاؤ, اے ہوئی دینے جدوں ربیع الاول اندر تو جھنڈیاں لگان دا بازار سجان دا آغاز کر دے. وہی ایام ہے جدوں تو تانا دن ہے سوائے ابلیس دے سبھی خوشیاں منا رہے نے. آئی حضرات بڑے دل نال بات عرض کرنا چاہنا وا. نبی علیہ السلام دی حالت کیفیت دیکھیے مدینہ پاک دی. نبی علیہ السلام صحابہ کرام سہارا دیتا ہے اور مسجد نبی اندر لے آئے. صحابہ کرام نبی علیہ السلام دی آمد دی خبر ہوئی ہے. صحابہ کرام نو صحابہ نماز اندر کھنگورے مارے نے کئی صدیق پیچھے ہو جان رسول اللہ نماز کران. نبی علیہ السلام سمجھ گئے نے صحابہ صدیق نو پیچھے کرنا چاہ رہے نے. فرمایا ابو بکر نماز جاری رکھنا پیچھے نہ ہٹنا. صحابہ کرام نو فرمایا مینوں صدیق دے قریب مصلی دے قریب بٹھا دو. سیدنا عباس سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابہ نبی علیہ السلام نو سہارا دیتا ہے. سیدنا صدیق دی بائیں طرف بٹھا دیتا ہے. نبی علیہ السلام سیدنا صدیق نو امامت کروا رہے نے. سیدنا ابو بکر صحابہ کرام نو امامت کروا رہے نے. سلام پھیریا صحابہ کرام نے. نبی علیہ السلام دی حالت کیفیت پوچھی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ بہتر ہے. حال دریافت کیتا ہے. دوبارہ نبی علیہ السلام گھر تشریف لے کے آئے. اس تو بعد نبی علیہ السلام مسجد نہیں جا سکے. 17 نمازاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام دی موجود کے اندر پڑھائیاں نے. یعنی 3 دن تک نمازاں پڑھا دے رہے سیدنا صدیق, نمازاں پڑھا دے رہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 11 اور 12 ربیع الاول دی درمیانی رات یعنی جڑی اج رات آئے گی, اس رات نبی علیہ السلام دی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چرپائی تے حجرے پاک اندر آرام فرما رہے نے. نبی علیہ السلام فجر دی نماز 12 ربیع الاول فجر دی نماز پڑھ رہے نے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جی محبوب, فرمایا نماز ہو گئی ہے. نہیں محبوب جی سیدنا صدیق نماز اجے کرا رہے نے. فرمایا میری چارپائی نو کھسکا کے اٹھا کے اس کھڑکی دے قریب کر دو جیڑی
کھڑکی مسجد نبی دے ول کھل دی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑکی کھلوائی ہے. فرمایا عائشہ کھڑکی کھول دو میں اپنے صحابہ نو نماز پڑھدا دیکھنا چاہنا وا. فرماندیاں نے نبی علیہ السلام دی چرپائی کھڑکی دے قریب کر دیتی ہے جڑی مسجد نبی دی طرف ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کھڑکی دے کے اوپر بیٹھ چرپائی تے بیٹھ گئے نے. کھڑکی کھولی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نظر پئی ہے صحابہ کرام تے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ نو نماز پڑھدیاں دیکھ کے مسکرائے نے. قریب جی صحابہ کرام نماز توڑ دیندے. نبی علیہ السلام آواز دیتی او میرے صحابہ نماز نہ توڑنا نماز جاری رکھنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدوں دیکھ رہے نے صحابی فرماندے نے اللہ دی قسم میں اس وقت وضو کر کے نماز شامل ہو رہا سا. میری اچانک کھڑکی طرف نظر پئی ہے. مینوں انج محسوس ہویا جویں رات دی تاریکی اندر اللہ دے قرآن دا ورقہ تھلیا ہویا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دندان مبارک دی وجہ تو مسجد نبی دا حال روشن ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا عائشہ جی محبوب جی کھڑکی بند کر دو. نبی علیہ السلام نے بیٹھ کے فجر دی 12 ربیع الاول دی نماز پڑھی اپنی چرپائی تے. آپ نے سلام پھیریا ہے. اس دوران سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے. محبوب جی میں تواڈے کول آیا ہاں حال طبیعت ریافت کیتی ہے. فرمایا محبوب جی اگر اجازت ہوئے تو میں اپنے گھروں چکر لگاواں. کافی دن ہو چکے نے میں اپنے گھر نہیں جا سکیا. محبوب جی تواڈی حالت طبیعت بہتر ہے اجازت دو میں ہوواں. نبی علیہ السلام نے فرمایا صدیق جاؤ لیکن کوشش کرنا جلدی آ جانا. میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نے جلدی آ جانا. سیدنا صدیق اپنی سواری تے بیٹھے نے چل پے نے. مدینے تو باہر مکان ہے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا. سیدنا صدیق جا رہے نے سواری دے اوپر چلے گئے نے. ادھروں نبی علیہ السلام نے آواز دی عائشہ جی محبوب جی. فرمایا میری بیٹی فاطمہ نو پیغام بھیجو تواڈے نبی بلا رہے نے تواڈے والد بلا رہے نے. سیدنا فاطمہ نو پیغام پہنچیا ہے. اماں جی فاطمہ نو پیغام آیا ہے اماں جی تانوں نبی علیہ السلام بلا رہے نے. اماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. نبی علیہ السلام اپنی چرپائی تے نے. نبی علیہ السلام دی نہیں سخت نہیں آپ اٹھ کے بیٹھ جان. پہلے اماں جی فاطمہ آیا کر دیاں نبی علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ جان دے. لیکن کمزوری دی حالت کفیت ہے نبی علیہ السلام کو اٹھ کے چلیا نہیں جا رہا بیٹھیا نہیں جا رہا. اماں جی فاطمہ آئیاں نبی علیہ السلام کو بولیا نہیں جا رہا کمزوری دی وجہ تو. اشارہ فرمایا ہے فاطمہ اے بیٹی فاطمہ اپنا کان مبارک میرے منہ دے قریب کرو. اماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے منہ مبارک دے قریب اپنا کان کیتا ہے. نبی علیہ السلام نے کچھ الفاظ کے نے. اماں جی فاطمہ رونڈے پیاں نے. نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ آج تو بعد تیرے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سار اندر تکلیف نہیں ہوئے گی درد نہیں ہوئے گی کوئی مسئلہ نہیں ہوئے گا. اے میری بیٹی فاطمہ آج تو بعد تو اپنے باپ دے کسی بھی تکلیف اندر پریشان نہیں ہوئے گی. نہ تیرے باپ تے کو گجی گندی اوجری اٹھک سٹے گا نہ تیرے باپ دیاں بیٹیاں کو تکلیف دے گا. تو آج تو بعد کوئی تکلیف محسوس نہیں کرے گی. اماں جی فاطمہ رو رہیاں نے. محبوب دے روندیاں روندیاں جس میں پاک تو سر مبارک اٹھایا ہے. محبوب نے دوبارہ اشارہ فرمایا ہے اے فاطمہ جی محبوب جی فرمایا اپنا اے فاطمہ اشارہ فرمایا اپنا منہ میرے قریب کرو. محبوب نے اماں جی فاطمہ دے سر تے اپنا ہاتھ رکھیا ہے اور انہاں دا چہرہ اپنے سینے تے رکھیا ہے اور فرمایا بیٹی نہ رو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت رو جنت میں سب تو پہلا تینوں ملا گا. نہ رو نہ پریشان ہو. اماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکران دے پیاں نے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ جی محبوب جی فرمایا حسن و حسین کتے. فرمایا محبوب نے نہ لے کے آئیاں کتے نے حسن و حسین. نبی علیہ السلام دی چرپائی دے پاویاں نو پکڑ کے بیٹھے نے. فرمایا حسن حسین نو میرے قریب کرو. محبوب نے حسن حسین دے چہرے اور سر تے ہاتھ پھیریا ہے اور اپنے سینے نہ لگایا ہے اور نبی پاک نے فرمایا فاطمہ جاؤ حسن حسین نو لو اپنے گھر اندر چلیاں جاؤ. علی
علی انتظار فرما رہے ہون گے. حضرات سنیے یا ربیع الاول کا ایام ہے, کیفیت مدینے دی دیکھیے کی حالت و کیفیت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ حسن و حسین لو چلو گھر اندر چلیاں جاؤ. اماں جی فاطمہ چلیاں گئیاں نے. اس تو بعد نبی علیہ السلام کوڑو سیدنا عباس سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے. نبی علیہ السلام دے قریب بیٹھ کے نے حالت کیفیت پر کیے. سیدنا عباس بھی خاموشی نہ اٹھے, نبی علیہ السلام تو باہر چلے گئے نے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں بھی نبی علیہ السلام دا چہرہ ویکھے خاموشی نہ باہر چلے گئے نے. باہر 12 ربیع الاول فجر دی نماز پڑھ کے صحابہ کرام انتظار اندر نے کہ دو نبی علیہ السلام دی صحت دی خبر آئے. اسی اللہ دا شکر ادا کریے. نبی علیہ السلام دے جڑے رشتہ دار صحابہ نے سیدنا عباس سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں بار گئے نے. صحابہ کرام نے پوچھے علی جی صحابہ کرام دسو نبی علیہ السلام دی حالت طبیعت کس طرح دی ہے. سیدنا علی فرمان لگے میں تے نبی علیہ السلام نو دیکھ کے آیا. نبی علیہ السلام دی حالت طبیعت کچھ بہتر نک دی ہے پہلے دی نسبت. سیدنا عباس رضی اللہ تعالی فرمان لگے اے علی تو سان نہیں ویکھیا بنو ہاشم دے لوگاں دی موت دا ٹائم, میں بنو ہاشم دے لوگاں دی موت دے وقت قریب ہو کے ویکھیا ہے. جدوں انہاں تے موت آندی ہے اللہ انہاں دیاں بیماریاں ختم فرما دیندے نے, چہرے اُتے روشنی اور نور آندا ہے. اے علی نہ کرو ایسی بات, میں نبی علیہ السلام دا چہرہ ویکھ کے آیا ہاں وہ آثار نظر آ گئے نے. ہن نہیں تے پل کے نبی علیہ السلام سانو جدا کرنے والے نے. اس دوران جیسے صحابہ کرام نہ بات ہو رہی ہے, ماجی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ہے. اے نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا عائشہ میری بات سنو. نبی علیہ السلام دے قریب آئیاں نے, نبی علیہ السلام دے قریب بیٹھ گیا نے. آپ نے اشارہ فرمایا میرا سر اٹھایا جائے. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے سر اٹھایا ہے, اپنے سینے پاک نہ لگا لیا ہے, گود اندر رکھ لیا ہے. نبی علیہ السلام کچھ پڑھ رہے نے. اماں جی فرمان دیا میں نو سمجھ نہیں آ رہی رسول اللہ کی پڑھ رہے نے. میں نبی علیہ السلام دے قریب اپنے کن مبارک کیتے نے. آپ فرما رہے نے ایشا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. ایشا میری امت نو کہنا نماز نہ چھوڑنا, نمازاں دا خیال کرنا. وما ملکت ایمانکم. ایشا میری امت نو کہنا اپنے ماتحت لوگاں دا غلاماں دا نوکراں دا خیال کرنا, سختی نہ کرنا. نبی علیہ السلام جملے کے نے اور آپ نے اپنے ہاتھ نو آسمان وال اٹھایا ہے اور اللہم رفیق الاعلی, اے اللہ میں نو رفاقت اعلی عطا فرما. نبی علیہ السلام دعا فرما رہے نے. اماں جی فرما دیا نے نبی علیہ السلام دا ہاتھ مبارک فضا تو جدو زمین وال آ رہا ہے میں سمجھ گئی رسول اللہ نو پیارے ہو رہے نے. میں فوراً فضا اندروں نبی علیہ السلام دا ہاتھ پکڑے اپنے سینے نہ لگا لیا ہے اور فرمایا محبوب جی لگتا ہے جدائیاں دے کے جا رہے جو. نبی علیہ السلام دی حضرات سنیے اللہ کی قسم پڑھیے مدینہ کی حالت اور کیفیت کو تانا دینے سے پہلے سن لو. اختلاف نہیں, مسلک نہیں, سب بھائی ہیں, سب قریب ہیں, لیکن جائیے مدینہ دی حالت کیفیت پڑھیے کیوں رونے. صحابہ کرام پریشان ہے. نبی علیہ السلام دی روح مبارک پرواز ہوئی ہے, آپ علیہ السلام دی اکھا مبارک کھلیاں نے اور دعا کر رہے نے اللہم رفیق الاعلی. اماں جی فرما دیا نے میں سمجھ گئی نبی علیہ السلام سانو جدائیاں دے کے چلے گئے نے. میں نبی علیہ السلام دے چہرے مبارک تے ہاتھ پھیرے ہے اور نبی علیہ السلام دا سر مبارک اپنی گود چوں کڈیا چرپائی تے رکھ دیتا ہے اور جڑا دروازہ مسجد نبی ول کھلدا ہے دروازے تے دستک دتی ہے اور نبی دی جماعت اور نبی دے صحابہ سن لو توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نو چھوڑ کے نے چلے گئے نے. ایک عجیب جی کیفیت بڑھ گئے مدینہ پاک اندر. صبح دا سورج نکلے ہے سیرت ابن حبان اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے اللہ دی قسم حقیقت اندر ادھر سورج نکلے ہے ادھروں نبی علیہ السلام دی وفات دے وقت اس قدر ہندیرہ ہو گیا ہے کہ پورے مدینہ دے اندر ہندیرہ ہو گیا ہے. کوئی صحابی دوسرے نظر نہیں آ رہا اور رو رہے نے صحابہ کرام ربیع الاول
کا مہینہ صحابہ رو رہے نے، اما عائشہ رو رہی نے، اما فاطمہ رو رہی نے، صحابہ کرام تے عجیب کیفیت طاری ہو گئی ہے، وہ صحابی کسے دیوار نہ لگ گئے، وہ صحابی کسے نکرے لگ کے روئی جا رہے ہیں، ادھروں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر ملی ہے نبی علیہ السلام دنیا نو چھوڑ کے چلے گئے نے، سیدنا عمر نو رون نہیں آ رہا، اپنی تلوار کر لیے مدینہ پاک دیا گلیاں اندر چکر کاٹ رہے نے، فرمایا لوگو سن لو، کوئی نہ کہ عمر دا نبی فوت ہو گیا ہے، اگر کسی نے عمر دے بارے بات کی تھی سن لو، عمر دا سر قلم کر دے گا، سر اتار دے گا، نہ کرنا عمر دے نبی دے بارے بات۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے نے، نالے مدینہ پاک دیا گلیاں اندر اعلان فرما رہے نے، اسی دوران نبی علیہ السلام دے صحابی سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام دے صحابی نے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سواری تو اپنے گھر میں واپس آ رہے نے، رستے اندر ایک صحابی ملے، فرمایا ابو بکر تو آنو پتہ ہے کی ہویا مدینہ پاک اندر، فرمایا کی ہویا دسو، فرمایا نبی علیہ السلام دنیا تو رخصت ہو گئے نے، چلے گئے نے۔ سیدنا صدیق اپنی سواری نو دوڑایا ہے، دوڑان دیاں اما جی عائشہ دے حجرے پاک اندر تشریف لے آئے، نبی علیہ السلام تے نمہ جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمنی چادر دیتی ہے، سیدنا صدیق نبی علیہ السلام دے سر چہرہ مبارک تو چادر ہٹائی ہے، نبی علیہ السلام دے ماتھا مبارک تو بوسا لیا، دو ہاتھ اندر نبی پاک دا چہرہ پکڑ گئے، فرمایا ماما بو تھوڑا زندہ رہنا بھی پکیز ہے، دنیا تو جانا بھی پکیز ہے، یا رسول اللہ اللہ توڑتے دو موتا کدے کٹھیاں نہیں فرمان گئے۔ نبی علیہ السلام دے چہرہ مبارک تے دوبارہ کپڑا دے دیتے، باہر آئے نے، صحابہ اکرام رو رہے نے، سیدنا صدیق صحابہ نو گلے لگا کے کہہ رہے نے صحابہ نہ روو، میں نبی علیہ السلام کو ہو آیا، نبی پاک دنیا تو چلے گئے نے۔ اس موقع تے نبی علیہ السلام دی وفات تے موقع تے یہ تو امام مسجد فوت ہو جائے، لیڈر دنیا تو چلا جائے، سیدنا صدیق اللہ نے موقع دیتے صحابہ نو دلاسا دے رہے نے، چپ کرا رہے نے، فرمایا صحابہ نہ روو، اللہ دا امر غالب آ گیا، اللہ دا حکم آ گیا ہے۔ تسیہ صحابہ اکرام نے اے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک اندر کسے نو بولن نہیں دے رہے، اس طریقے نے تلوار اٹھائی ہے، فرمایا جاؤ عمر نو بلا کے لے کے آؤ، سیدنا عمر فاروق نو بلا کے لے کے آئے، فرمایا عمر میرے سامنے بیٹھ جاؤ، سیدنا صدیق منبر تے چڑھے، صحابہ کرام نو سامنے بٹھا لے آئے، فرمایا او صحابہ کرام بیٹھ جاؤ، سیدنا عمر بھی بیٹھ گئے، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات، عمر ساڑھے پیر و مرشد سانو چھڑ کے اللہ دے کول چلے گئے نے، عمر میں خود نبی پاک دے چہرے دا بوسا لے کے آیا، خود ویکھیا نبی علیہ السلام وفات پا گئے نے، عمر مان جاؤ اللہ دا امر ہے، اللہ دا حکم ہے، نبی علیہ السلام اللہ دے کول چلے گئے نے۔ سیدنا عمر اتنے جوان بہادر روئی نے جا رہے نے، تلوار میان اندر پائی ہے، صحابہ کرام روئی جا رہے نے، عجیب کیفیت مدینہ پاک دی ہوئی ہے، روتے جا رہے نے صحابہ کرام، سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام نو جمع فرمایا ہے، فرمایا صحابہ اللہ دا حکم غالب آ گیا، رسول اللہ دنیا نو چھوڑ کے چلے گئے نے، اور مسئلہ ہے نبی علیہ السلام نو غسل کون دے، کون جرت کرے نبی علیہ السلام دے کپڑے اتارن دی، کون جرت کرے محبوب دا قمیض اتارن دی، نبی علیہ السلام دے بارے مشورہ ہو رہا ہے صحابہ کرام اندر، صحابی کہنے نے اسی دوران ایک آسمان تو اللہ دی طرف رحمت ہوئی ہے، سارے صحابہ سو گئے نے، ہر صحابی دی ٹھوڈی دے سینے نہ لگ گئی ہے، سو گئے نے، غیب اندروں آواز آئی او نبی دے صحابہ نبی دے کپڑے نہ اتارنا، اسمان تے اللہ دی غیرت گوارا نہیں کر دی، نبی علیہ السلام نو کپڑیاں سمیت غسل دیتا جائے، نبی علیہ السلام نے غسل دا مسئلہ حل ہویا ہے، اس تو بعد بات چلی ہے نبی علیہ السلام نو غسل دے گا کون، صحابہ کرام نے کیا ہے زیادہ حقدار اہل بیت نے، گھر والے نے، نبی علیہ السلام نو غسل دین، کیوں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا،
زیادہ حق رکھ دے اہل بیت دے لوگ نے، لہذا اہل بیت دے لوگوں کو کیا جائے، نبی علیہ السلام دیتا جائے۔ تین صحابہ کرام سیدنا فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تین صحابہ کرام نبی علیہ السلام نو غسل دے لگے نے اور دیگر صحابہ کرام پانی بھر بھر کے دے رہے نے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نبی علیہ السلام دا جسم مبارک مس کر دینے، سیدنا عباس اوپر پانی ڈال دینے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے میں نبی علیہ السلام دا پیٹ مبارک دبایا ہے جس طرح عام فوت ہونے والے بندے دا پیٹ دبایا جاندہ ہے، پیٹ اندروں کوئی چیز خارج ہوندی ہے، فرمان دینے میں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیٹ دبایا ہے، اللہ دی قسم کچھ نہیں خارج ہویا۔ سیدنا علی رون ڈے پہ فرمایا واہ مصطفیٰ جی تسی دنیا تے آئے بھی پکیزہ جو دنیا تو جا بھی پکیزہ رہ جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ حضرات سنیے نبی علیہ السلام نو غسل دا معاملہ کلیئر ہویا ہے، نبی علیہ السلام نو کفن دیتا گیا ہے، قمیض و سلوار اوپر نبی علیہ السلام نو کفن دیتا گیا ہے۔ ہن مسئلہ آیا ہے نبی علیہ السلام دا جنازہ کون پڑھائے، کون جرت کرے نبی علیہ السلام دی نماز جنازہ دا امام بن جائے، نبی علیہ السلام دی جس میں پاک تے کھڑا ہو کے دعا کرے۔ سب صحابہ ڈر رہے نے امام الانبیاء دے جس میں پاک تے کون جنازہ پڑھائے۔ پھر صحابہ کرام نے مشورہ کیتا ہے 10 صحابہ حجرہ پاک اندر آندے جان، نبی علیہ السلام تے درود و سلام پڑھ دے جان۔ 3 دن تک نبی علیہ السلام دے جسم پاک دی قبر مبارک تو باہر رہا ہے۔ سوار 12 ربیع الاول وفات پائی ہے، سوار منگل اور بدھ جمعرات دی رات نبی علیہ السلام دی تدفین ہوئی ہے۔ ہن مسئلہ چلے ہے نبی علیہ السلام نو دفنایا کیتے جائے۔ پھر سیدنا صدیق فرمایا میں نبی علیہ السلام کو سنے ہے، نبی علیہ السلام یا اللہ دے نبی جس جگہ تے فوت ہندے نے انہاں نبیاں دی اس جگہ تے قبر بن جان دی ہے، لہذا نبی علیہ السلام نو حجرہ عائشہ اندر دفن کیتا جائے۔ نبی علیہ السلام دی چرپائی اٹھا کے لا اس جگہ تے چرپائی دی جگہ تے نبی علیہ السلام دی قبر کڈنی جانی ہے۔ ہن مسئلہ آیا ہے نبی علیہ السلام دی قبر کیڑی کڈی جائے، لحد والی یا شک والی؟ دونوں بندے مدینہ پاک اندر موجود نے لیکن پتہ نہیں چل رہا کون قبر کڈی جائے۔ پھر صحابہ کرام نے کیا ہے کہ جڑا بندہ صبح دے وقت فجر دی نماز ٹائم پہلو مسجد اندر آئے گا او کڈے گا قبر نبی علیہ السلام دی۔ لحد والے دے نصیب اندر آیا ہے اے مسجد نبی اندر پہلو پہنچی ہے، اس نے نبی علیہ السلام دی قبر مبارک کڈی ہے، صحابہ کرام نے مل کے کڈی ہے۔ ہن نبی علیہ السلام دی قبر مبارک تیار ہو گئی ہے، غسل کفن تدفین ہون لگی ہے۔ نبی علیہ السلام نے قبر چ کون اتارے؟ پھر مسئلہ چلے ہے۔ پھر صحابہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے صحابہ نبی دے اہل بیت رسول اللہ نو قبر مبارک اتارن، صحابہ کرام نے بیعت کیتا مشورہ، فرمایا علی عباس اور فضل قبر پاک اندر اترن، اثر نبی علیہ السلام دا جسم پاک پکڑان دیا۔ صحابہ کرام قبر پاک اندر اترے نے، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا جسم پاک قبر اندر رکھیا گیا ہے۔ سرحانے والے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، درمیان اندر سیدنا فضل نے، قدمہ والے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام دا جسم پاک قبر مبارک اندر اتارے گیا ہے، قبر پاک اندر اتارے ہے۔ سیدنا شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر قبر پاک دے کھڑے نے، رو رہے نے، فرمایا عبداللہ ابن عباس، فرمایا جی شکران، فرمایا چادر جیڑی میں نبی علیہ السلام دے نیچے بشا دینا سا، نبی علیہ السلام بیٹھ جان دے سڑ، آج تو بعد میں کہ دے تلے چادر بشا مانگا کون اوپر بیٹھے گا؟ سب صحابہ کرام حجرہ عائشہ اندر رو رہے نے۔ سیدنا عباس فرمان دے شکران چادر پکڑاؤ، پکڑی نبی علیہ السلام دے جسم مبارک اٹھایا گیا ہے، چادر بشا دیتی گئی ہے، اوپر رکھ دیتا گیا نبی علیہ السلام نو۔ سیدنا عباس کہنے لگے محبوب جی اے چادر بھی تو ہاڑی ہے، جس طرح تسی جا رہے جو توڑی چادر بھی جا رہی ہے۔ نبی علیہ السلام دے قبر مبارک تے جو
پتھر رکھے جا رہے ہیں سلیٹاں رکھیاں جا رہی نے پیرا وال سیدنا عباس کھڑے نے انہاں دے قریب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے نے فرمایا او عباس جی مغیرہ فرمایا نبی علیہ السلام دے پیرا والوں بندن باندھے بندن کھول دیتا جائے سیدنا عباس فرمان لگ گئے او مغیرہ میرے ہاتھ اندر پتھر ہے تسی نیچے آ جاؤ قبر اندر اتر آؤ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبر پاک اندر اترے نے انہاں اتر کے نبی علیہ السلام دا بندن کھولیا ہے اپنے ہتھاں دی ہتھیلیاں نو نبی علیہ السلام دے پیراں نال لگایا ہے اور روڑے پہ نے قبر پاک اندر کھڑے نے فرمایا اللہ تو گواہ ہو جا اج آخری وقت نبی پاک دے جسم مجھے دا ہاتھ لگا مغیرہ بن شعبہ ہے نبی علیہ السلام دی تدفین تو بعد سب تو پہلو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ حجر مبارک چو باہر آئے حجر مبارک تے باہر سے اندر ازواج مطارہ نبی علیہ السلام دی بیٹیاں نے کھڑی ہیں سب تو پہلو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ باہر آئے اماں جی فاطمہ آگے بڑھیاں فرمایا انس دفنائے جو اس پیغمبر نو جس نبی تو بنا ایک پل نہیں سی گزار دے فرمایا او انس کس طرح اس نبی دے اوپر مٹی ڈال آئے ہو سیدنا انس رونے پہ فرمایا فاطمہ اللہ دی قسم اسی مجبوراں اللہ دا عمل اللہ دا فیصلہ سن کر کچھ نہیں سکتے فرمایا انس پھر سنو آج تو بعد واقع میرے باپ دے سر اندر درد نہیں ہوئے گی کوئی میرے باپ پتے گنجی اوجری نہیں ڈالے گا کوئی بھی میرے باپ مو پتھر نہیں مارے گا گالی نہیں دے گا آج تو بعد میرے باپ مو اللہ آرام دی نیند عطا فرمان گئے سیدنا انس روندے ہوئے باہر چلے گئے سیدنا بلال حجرے پاک اندروں نکلے نے سیدنا عائشہ آگے بڑھیاں فرمایا بلال کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بدن تے مٹی ڈال آئے ہو تو تے بلال ہو سی نبی علیہ السلام دا نام لے کے اذان اندر رسول اللہ دا چہرہ ویکھدا سا آج تو بعد اذان دے کے چہرہ کیدا ویکھے گا ام ایمن نے نبی علیہ السلام دی لونڈی ہے رو رہی ہے فرمایا کون ہے جو آسمان کے جبریل کو یہ خبر دے جبریل آج کے بعد مدینہ میں نہ آنا مصطفیٰ دنیا میں نہیں رہے حضرات یہ تھا نبی علیہ السلام کا دنیا سے جانا جس طرح نبی علیہ السلام کا دنیا میں آنا برحق تھا اسی طرح نبی علیہ السلام کا دنیا سے جانا بھی برحق ہے اللہ ہمارے نبی کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما درود کی برکھا نازل فرما وقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم